السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون رشید بڑے نامور حکمران گزرے ہیں۔ ان کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر بہت باہمت، وفادار، نیک اور ایماندار عورت تھیں۔ ملکہ زبیدہ نہایت پاک باز اور دیندار عورت تھیں۔ ان کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں ہر وقت موجود رہتی تھیں جن کو قرآن کریم حفظ تھا، اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں اور عبادات میں مشغول رہتیں۔ ان کے محل میں سے قرات کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ملکہ زبیدہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئیں۔ انہوں نے حرم پاک اور ارد گرد کے ماحول کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ ان سے حجاج کرام کی یہ پریشانی دیکھی نہ گئی اور اب دیدہ ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس پر غور و خوض کیا گیا۔ مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے، نقشہ جات تیار کیے گئے، تخمینے لگائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال تاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر ملکہ زبیدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ملکہ عالیہ، آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں۔ یہ ایک مہنگا ترین اور مشقت طلب کام ہے، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں راج مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ منصوبے کی نگرانی اور بروقت تکمیل کے لیے بہت سے انجینئر اور تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کر دو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ بھی کیوں نہ آتا ہو۔ یوں نہر کے منصوبے پر بڑے زور و شور سے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ ملکہ زبیدہ گاہے بگاہے کام کا خود بھی مشاہدہ کرتیں اور ہر قسم کی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرتیں۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں موجود تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا بند کر دیا اور کہنے لگی، الہی، میں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تم بھی مجھ سے قیامت کے دن کوئی حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ کے یہ خوبصورت کلمات سن کر وہاں موجود ہر شخص عش عش کر اٹھا۔ وہ ملکہ کی حجاج کرام اپنی عوام سے والہانہ محبت، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور یقین کامل سے بہت متاثر ہوئے۔ ملکہ کی سخاوت اور دریا دلی کی تعریفیں کرتے، ڈھیروں دعائیں دیتے
گھروں کو خوشی خوشی لوٹ گئے۔